معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب عرب کو ہوش آیا تو انہوں نے اپنی مشقیں بندھی ہوئی دیکھی۔ ان کے سر میں کافی چوٹ آئی تھی۔ انہیں خوف ہوا کہ کہیں ان کی کھوپڑی کی ہڈی تو نہیں ٹوٹ گئی، کیونکہ سر میں سخت درد تھا۔ وہ ٹٹول کر دیکھنا چاہتے تھے لیکن ہاتھ بندھے ہوئے تھے، دیکھ نہ سکے۔ چرواہا اس وقت بھی شراب پی رہا تھا۔ اس نے جب عرب کو ہوش میں دیکھا تو ہنس کر کہا، کہتے ہیں کہ مسلمان بہادر ہوتے ہیں، بس یہی بہادری تھی تمہاری، میرا ایک ڈنڈا بھی نہ سہ سکے، جھٹ بے ہوش ہو گئے۔ عرب کو اس کی لافزنی پر غصہ تو بہت آیا، لیکن کیا کرتے؟ اس نے غضبناک نگاہوں سے چرواہے کو دیکھا۔ چرواہا بھی انہیں دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا، خبردار جو گھورا، ورنہ آنکھیں نکال لوں گا۔ یہ کہتے ہی اس نے پیٹی میں سے خنجر نکالا۔ عرب کو اندیشہ ہوا کہ وہ شراب کے نشہ میں ہے، کہیں واقعی آنکھیں نکالنے پر تیار نہ ہو جائے۔ انہوں نے نگاہیں جھکا لیں۔ چرواہے نے کہا، تم مسلمان ہو مسلمان، مجھے اور میرے آقا کو مسلمانوں سے ایسی ہی دشمنی ہے جیسے مور کو سانپ سے۔ اگر میرا آقا یہاں ہوتا تو میں ابھی تمہیں اس کے سامنے پیش کر دیتا، وہ مجھے انعام دیتا اور تمہیں قتل کر ڈالتا، وہ ان قریب آنے والا ہے۔ عرب نے سوچا کہ اس شرابی چرواہے کو باتوں میں لگانا چاہیے تاکہ وہ کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھے جس سے انہیں مزید کوئی اذیت و تکلیف پہنچے۔ چنانچہ انہوں نے پوچھا، تمہارے آقا کا کیا نام ہے؟ چرواہے نے جواب دیا، اس کا نام قدح بن واصلہ ہے۔ عرب نے کہا، کیا وہ عرب ہے؟ چرواہے نے کہا، ہاں عرب ہے، نہایت بہادر عرب۔ عیسائی بادشاہ نے یہ بستی اس کی جاگیر میں دے دی ہے، جب تم اسے دیکھو گے تو حیران رہ جاؤ گے، نہایت قوی الجثہ اور توانا ہے۔ عرب نے اس سے دریافت کیا، شاید تمہارا آقا قدح عیسائی ہو گیا ہے؟ چرواہے نے کہا، ہاں میں بھی عیسائی ہوں۔ کیا بات ہے عیسائی مذہب کی، شراب حلال، چاہے جتنی پیو، میں تو شراب سے اچھی نعمت کسی چیز کو بھی نہیں سمجھتا۔ تم نے پی نہیں ہے، حضرت مسیح کی قسم، اس کے سامنے ہر چیز کو بھول جاؤ گے۔ لو تم بھی کیا یاد کرو گے، ذرا سی چکھ کر دیکھو۔ یہ کہتے ہی اس نے شراب کا پیالہ جس میں وہ گھونٹ گھونٹ کر کے پی رہا تھا عرب کی طرف بڑھایا۔ اس کی بدبو سے ہی عرب کا دماغ پھٹنے لگا۔ انہوں نے کہا، شراب ہمارے مذہب میں حرام ہے۔ چرواہے نے کہا، یہی تو کہتا ہوں، کتنے بد عقل ہو تم مسلمان، دنیا کی بہترین نعمت کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ اچھا بتاؤ تو شراب کیوں حرام ہو گئی؟ عرب نے جواب دیا، اس لیے کہ یہ سڑی ہوئی چیزوں کا عرق ہوتا ہے۔ چرواہے نے کہا، غلط، یہ خالص انگوری شراب ہے۔ عرب نے کہا، انگور میں اور بھی کئی چیزیں ڈال کر اسے سڑایا جاتا ہے، پھر عرق کھینچا جاتا ہے، اس لیے اس میں تیز بدبو ہوتی ہے جس کے سونگھنے سے ہی آدمی کا جی برا ہونے لگتا ہے۔ اس کے علاوہ شراب انسان کو مست و مخمور کر کے اس کے ہوش و حواس گم کر دیتی ہے۔ چرواہے نے کہا، تم کتنی بھی شراب کی برائی کرو، لیکن میں نہ ڈر سکتا ہوں نہ اسے چھوڑ سکتا ہوں۔ اگرچہ تمہارے کہنے سے اب مجھے خیال ہوا کہ میں بڑا قوی اور بہادر پہلوان تھا، اپنے سامنے آدمی کی کوئی ہستی نہیں سمجھتا تھا، لیکن اب وہ طاقت اور کسبل نہیں رہے۔ عرب نے کہا، دیکھو تم ابھی جوان ہو، قوی بھی ہو، اس لیے تمہیں شراب کے نقصانات کا زیادہ احساس نہیں ہوتا۔ جب جوانی کی قوت جاتی رہے گی تو 100 بیماروں کی ایک بیمار ہو جاؤ گے۔ اگر تم شراب کو اب بھی چھوڑ دو تو پھر ایسے ہی ہو سکتے ہو کہ کسی جوان کو بھی نظر میں نہ لاؤ۔ چرواہے نے کہا، واہ واہ، میں اور ایسی نعمت کو چھوڑ دوں؟ ہرگز یہ نہیں ہو سکتا، لو تم بھی پیو۔ چرواہے نے پھر عرب کی طرف پیالہ بڑھایا۔ عرب نے کراہت سے منہ پھیر لیا۔ چرواہے نے شراب اس کے اوپر اونیل دی۔ انہیں ناگوار تو بہت ہوا، لیکن بندھے ہوئے تھے، کچھ نہ کر سکے، غم و غصہ کھا کر رہ گئے۔ لیکن اس باتوں کے سلسلے کا اثر یہ ہوا کہ چرواہے نے خنجر جو پیٹی میں سے کھینچ لیا تھا اسے پھر میان میں داخل کر دیا۔ عرب نے دریافت کیا، تمہارا آقا کہاں گیا ہے؟ چرواہے نے کہا، شہنشاہ اعظم ہرکل کی خدمت میں گیا ہے، وہ ہر سال جایا کرتا ہے، لیکن اس مرتبہ سال بھر سے پہلے ہی چلا گیا ہے، خود شہنشاہ نے اسے طلب کیا تھا۔ عرب نے پوچھا، آخر کب تک آ جائے گا؟ چرواہے نے کہا، آخری اطلاع یہ ہے کہ وہ انطاکیہ سے چل پڑا ہے، 1 یا 2 روز ہی میں آنے والا ہے۔ اب عصر کا وقت ہو گیا تھا۔ اس وقت وہی لڑکی جس نے اس چرواہے سے عرب کو ہوشیار کیا تھا اپنی بکریاں لے کر آئی۔ وہ عرب کو بندھا ہوا دیکھ کر کچھ افسردہ خاطر ہو گئی، لیکن بولی کچھ نہیں، افسوس بھری نگاہوں سے دیکھتی چلی گئی۔
اسے دیکھ کر چرواہے نے کہا، لو خوبصورت ہرنی اپنی بکریاں لے جا رہی ہے، مجھے بھی چلنا چاہیے۔ اس نے بکریوں کو جمع کیا اور عرب کو ساتھ لے کر بستی میں چلا گیا۔ اس نے رات کے وقت عرب کو کچھ کھانا اور پینا دیا۔ صبح ہوتے ہی پھر اپنے ساتھ بکریوں اور عرب کو لے کر اسی مقام پر آ گیا جہاں گزشتہ روز بیٹھا تھا۔ پھر اس نے شراب پینی شروع کی اور تلچھٹ عرب کے اوپر ڈالتا رہا۔ رات کو پھر انہیں اپنے ساتھ لے گیا۔ اسی طرح 3 دن گزر گئے۔ چوتھے روز دوپہر کے وقت چرواہے نے زیادہ شراب پی اور کئی پیالے عرب کے اوپر بھی انڈیل دیے۔ عرب کو بہت ہی غصہ آیا۔ انہیں غضبناک دیکھ کر چرواہا ہنسنے لگا۔ اسی وقت ایک طرف سے گرد و غبار اڑا۔ سب سے پہلے عرب نے دیکھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہی لڑکی جو عرب کو ملی تھی اپنی بکریاں لیے آئی۔ چرواہے نے اس سے کہا، کیوں آج سویرے کیوں چلی آئی؟ لڑکی نے کہا، آج میری طبیعت کچھ اچھی نہیں ہے۔ چرواہے نے کہا، یہ تمہارے پیچھے غبار کیسا اڑ رہا ہے؟ لڑکی نے کہا، میرا خیال ہے کوئی لشکر آ رہا ہے۔ چرواہے نے کہا، مکار یہ نہیں کہتی کہ ڈر کر بھاگی جا رہی ہے؟ مت جا میرے پاس ٹھہر، کسی کی یہ مجال نہیں ہو سکتی کہ تیری یا تیری بکریوں کی طرف آنکھ بھر کر بھی دیکھ سکے۔ لڑکی نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بڑھی چلی گئی۔ اس کی جاتے ہی غبار چھٹ گیا اور عربوں کی فوج آتی ہوئی نظر آئی۔ چرواہا عربی لشکر کو دیکھ کر زرد پڑ گیا۔ عرب کا چہرہ فرط مسرت سے چمک اٹھا۔ ان دونوں کے دیکھتے دیکھتے عربی رسالے ان کے قریب آ گئے۔ یہ مسلمان تھے۔ ان مسلمانوں نے جو ہی عرب کو دیکھا اور رک گئے۔ انہوں نے اپنے سپہ سالار سے جا کر کہا، اس لشکر کے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے۔ وہ بڑھ کر عرب کے پاس آئے، انہیں دیکھ کر مسکرائے اور کہا، ابن عامر رضی اللہ عنہ، تم اور یہاں اس حالت میں؟ ان عرب کا نام حضرت عامر بن طفیل دوسی رضی اللہ عنہ تھا۔ وہ نہایت بہادر، مشہور شہ سوار اور جنگجو تھے۔ انہوں نے کہا، ہاں میں دھوکہ کھا گیا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، کیسے؟ حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے اپنی اسیری کا تمام واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سنایا۔ چرواہا جو کچھ ان پر سختیاں اور زیادتیاں کرتا رہا تھا وہ بھی بیان کی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے تلوار کھینچ کر چرواہے پر ایسا وار کیا کہ اس کا سر قلم ہو کر دور جا گرا۔ سب سے پہلے انہوں نے حضرت عامر رضی اللہ عنہ کی مشقیں کھولی، پھر تمام بکریاں اپنے ساتھ لے لی اور حضرت عامر رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا، ہمارا خط کہاں ہے؟ حضرت عامر رضی اللہ عنہ کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے خط دے کر حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کے پاس، جو ملک شام میں سپہ سالار تھے، بھیجا تھا۔ حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، خط میرے پاس موجود ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، تم میں سفر کی قوت ہے؟ حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے کہا، جی ہاں ہے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، اچھا تو تم ابھی روانہ ہو جاؤ اور احتیاط کو اپنی چادر گردانو۔ حضرت عامر رضی اللہ عنہ اسی وقت اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت عامر بن طفیل دوسی رضی اللہ عنہ ملک شام کی جانب نہایت احتیاط، ہوشیاری اور تیزی سے چلے جا رہے تھے۔ وہ آرکا میں پہنچے۔ آرکا کا قلعہ نہایت وسیع اور مضبوط تھا۔ وہ اسی کے سامنے سے ہو کر گزرے۔ جب پھاٹک آیا تو انہوں نے دروازے میں سے ایک لڑکی کو نکلتے ہوئے دیکھا۔ وہ پہلی ہی نظر میں اسے پہچان گئے۔ وہ وہی لڑکی تھی جو انہیں ان کی گرفتاری سے پہلے بکریاں چراتی ہوئی ملی تھی۔ اس لڑکی کو آرکا میں سے نکلتے دیکھ کر وہ نہایت متعجب ہوئے۔ انہوں نے اونٹنی روک لی۔ لڑکی بے تکلفی اور قدر بے حجابی سے ان کی طرف بڑھی۔ جب وہ قریب آئی تو حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم یہاں؟ لڑکی نے جواب دینے کی بجائے خود سوال کیا، تمہیں اس ظالم نے چھوڑ کیسے دیا؟ حضرت عامر رضی اللہ عنہ کو یہ مناسب نہ لگا کہ وہ اونٹنی پر سوار رہ کر لڑکی سے باتیں کریں۔ انہوں نے اونٹنی کو بٹھایا، نیچے اترے اور فرمایا، اس نے رہا کہاں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے مدد بھیجی۔ اس کے بعد حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے آنے اور اپنی رہائی پانے کا حال مفصل سنایا۔ لڑکی نے کہا، اللہ کا شکر ہے۔ حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے کہا، بیٹی تم نے مجھ سے اظہار ہمدردی کیا تھا، میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا۔ لڑکی نے کہا، مجھے آپ سے ہمدردی ضرور پیدا ہو گئی تھی مگر میں کچھ کر نہ سکتی تھی۔ وہ نہایت ہی بدمعاش اور اس کا آقا قدا اس سے بھی زیادہ شریر تھا۔ حضرت عامر رضی اللہ عنہ کو تعجب ہوا کہ لڑکی عربی میں اچھی طرح گفتگو کر رہی تھی۔
وہ عیسائی لڑکی تھی۔ عیسائی لڑکیوں میں بے پردگی کی وجہ سے حجاب نہیں ہوتا، لیکن اس میں حجاب تھا۔ حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے کہا تم آرکا میں کیوں آئی تھی؟ لڑکی نے کہا آپ کی رہائی کی تدبیر کرنے۔ حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے کہا تم نے میرے لیے بڑی زحمت گوارا کی، لیکن آرکا کا حاکم تمہاری کیا مدد کر سکتا تھا؟ لڑکی نے کہا آرکا کے حاکم کے پاس نہیں بلکہ حکیم شمعان کے پاس۔ حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے کہا حکیم شمعان کون ہے؟ لڑکی نے جواب دیا ایک نہایت عالم شخص ہے، اس علاقہ کے تمام لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اس کی معمولی سی بات بھی فرمان کا حکم رکھتی ہے، معمولی آدمی تو کیا اعلیٰ حکام اور فرمان روا بھی اس کی بات کو نہیں ٹال سکتے۔ اس کے پاس پرانے زمانے کی ایسی کتابیں ہیں جن میں بادشاہوں کے حالات اور قوموں کے تذکرے موجود ہیں، گزرے ہوئے واقعات کے علاوہ آئندہ کے بھی کچھ حالات درج ہیں۔ میں نے ان سے آپ کا ذکر کیا، انہوں نے کہا وہ اس قوم کا فرد ہے جس کی حمایت اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، اس کی قوم تمام ملک شام پر قابض ہو جائے گی، اللہ اسے رہا کرائے گا۔ حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے کہا کیا حکیم کہن اور اعراف ہے؟ عرب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت بہت سے ایسے لوگ تھے جو غیب دانی کا دعویٰ کرتے تھے، ان میں سے گزشتہ حالات بتانے والوں کو کہن اور آئندہ کے حالات بتانے والوں کو اعراف کہتے تھے۔ لڑکی نے کہا نہیں، نہ وہ کائن ہے نہ اعراف، البتہ ان کتابوں کے عالم ہیں جن میں گزشتہ حالات اور آئندہ کے واقعات لکھے ہیں، ان کتابوں کو ملاحم کہتے ہیں۔ حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے کہا انہوں نے کچھ اور بھی کہا تھا؟ لڑکی نے کہا جی ہاں کہا تھا۔ حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے کہا کیا؟ لڑکی نے کہا تھا کہ ایران کی طرف سے سب سے پہلا اسلامی علم جو آئے گا وہ سیاہ رنگ کا ہوگا، اور اس لشکر کا سردار نہایت قوی ہیکل اور گداز جسم کا ہوگا، اس کے دونوں مونڈوں میں بڑا فرق ہوگا، ان کے چہرے پر چیچک کے نشان ہوں گے، یہ شخص ملک شام کو فتح کرے گا۔ حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ تعالیٰ کی قسم ہمارا علم سیاہ ہے، ہمارا سردار ایسا ہی ہے جیسا شمعان نے بیان کیا ہے۔ بیٹی کیا ایک بات بتاؤ گی؟ لڑکی نے کہا پوچھئے۔ حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے کہا تمہیں میری ذات سے اس قدر ہمدردی کیوں ہوئی؟ لڑکی نے کہا میں نہیں جانتی، مجھے خود حیرت ہے۔ حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے کہا تم نے شمعان سے نہیں پوچھا؟ لڑکی نے کہا پوچھا تھا، وہ کہتے ہیں میرا کوئی راز ہے، یعنی اس لڑکی کا، وہ راز اسے معلوم ہے، اس ہمدردی کا تعلق اس راز سے ہے۔ حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے کہا حیرت ہے، تمہارے راز کو میری ہمدردی سے کیا تعلق؟ میں پہلے کبھی اس نواح میں نہیں آیا۔ لڑکی نے کہا میں خود بھی حیران ہوں، میں نے ان سے بہت پوچھا لیکن انہوں نے مجھے کوئی جواب نہ دیا، وہ مجھے اپنی بیٹی سمجھتے ہیں اور بیٹی کی طرح چاہتے ہیں، میری پرورش بھی انہوں نے کی ہے۔ حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے کہا کیا تمہارے والدین نہیں ہیں؟ لڑکی نے کہا نہیں، میرے ہوش سنبھالنے سے پہلے وہ فوت ہو چکے تھے، جب میں نے ہوش سنبھالا تو اپنے آپ کو شمعان کی آغوش میں پایا، میں انہیں حقیقی باپ سمجھتی تھی، لیکن ایک روز یہ عقدہ کھل گیا۔ حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیسے کھلا؟ لڑکی نے کہا ایک روز مجھے معلوم ہوا کہ قلعہ کے فرمان روا یعنی بادشاہ کی بیوی حکیم شمعان سے جنہیں میں اپنا باپ سمجھتی تھی ملنے آ رہی تھی۔ اس روز ہمارا مکان خوب آراستہ کیا گیا تھا، یہ اب سے 2 برس پہلے کی بات ہے۔ بادشاہ کی بیگم آئی، حکیم نے اس روز مجھے نہایت اچھے کپڑے اور خالص سونے کے زیورات پہنائے تھے، ہم سب نے بادشاہ کی بیگم کا استقبال کیا، وہ نہایت شاندار عورت تھی، جب میں نے اسے سلام کیا تو اس نے مجھے بہت پیار کیا، گود میں اٹھا لیا، سینے سے لگایا، مجھے اس کی آغوش میں ماں کی سی گود کی راحت محسوس ہوئی۔ وہ جتنی دیر بھی ہمارے مکان میں ٹھہری مجھے اپنے ساتھ رکھا، اپنے کئی زیور اتار کر مجھے پہنائے۔ جب وہ رخصت ہونے لگی تو حکیم شمعان کے خاص کمرہ میں کچھ باتیں کرنے کے لیے گئی، اتفاق سے میں بھی اس کمرہ کے پاس والے کمرے میں کچھ لینے گئی، میں نے سنا کہ بادشاہ کی بیگم تیز لہجہ میں کہہ رہی تھی میں شمعونہ کو ضرور لے جاؤں گی۔ حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے پوچھا شمعونہ کون ہے؟ لڑکی نے جواب دیا میرا نام شمعونہ ہے۔ حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا وہ تمہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی؟ لڑکی نے کہا جی ہاں،
حکیم نے نرمی سے کہا اب تم اسے نہیں لے جا سکتی، سوچو میں نے کس قدر تکلیفیں اٹھا کر اسے پالا ہے، وہ میرے گھر کا چراغ ہے، میرا گھر بے چراغ نہ کرو، میں کھٹکی کہ حکیم نے مجھے پالا ہے، کیا میں اس کی بیٹی نہیں؟ ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ بادشاہ کی بیگم نے کہا اگر تم خوشی سے نہ دو گے تو میں زبردستی لے جاؤں گی۔ حکیم نے کہا تم بادشاہ کی بیگم ہو، زبردستی لے جا سکتی ہو، لیکن ایک ہفتہ اسے اور میرے پاس رہنے دو، آئندہ اتوار کو لے جانا۔ بادشاہ کی بیگم رضامند ہو گئی، میں وہاں سے چلی آئی۔ تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ کی بیگم رخصت ہونے لگی، اس نے مجھے بلایا، وہ اس وقت میری خوابگاہ کے کمرہ میں تھی۔ مجھے اس نے پیار کیا اور کہا شمونا تم ہمارے پاس رہو گی۔ میرے دل میں اس کی محبت پیدا ہو چکی تھی، میں نے کہا بڑی خوشی سے۔ اس نے کہا میں تمہیں آئندہ اتوار کو لینے آؤں گی، میں نے جواب دیا میں تیار رہوں گی۔ بادشاہ کی بیگم نے کہا مجھے خوف ہے کہ شمعان مجھے دھوکہ نہ دے، تمہیں کسی اور جگہ نہ پہنچا دے۔ لڑکی نے کہا مگر وہ ایسا نہ کریں گے۔ بادشاہ کی بیگم نے کہا اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن مشکل یہ ہے کہ اسے تجھ سے باپ جیسی محبت ہے۔ یہ دوسرا موقع تھا کہ میرے دل میں یہ کھٹک پیدا ہوئی کہ کیا شمعان میرا باپ نہیں ہے۔ میں نے بادشاہ کی بیگم سے کہا وہ میرے باپ ہیں، محبت ہونا قدرتی بات ہے۔ بادشاہ کی بیگم نے کہا وہ تیرا باپ، خیر اس سے کیا، ابھی مجھے کچھ نہیں کہنا چاہیے، ہاں اتنا ضرور کہتی ہوں کہ تم کہیں چلی نہ جانا۔ اتنے میں حکیم شمعان آ گئے، بیگم ہم سے رخصت ہو کر چلی گئیں۔ ابھی شمونہ نے اپنی داستان اتنی بیان کی تھی کہ قلعہ کے اندر سے چند سوار نکلے۔ شمونہ انہیں دیکھ کر گھبرا گئی، اس نے کہا مجھے ڈر ہے کہیں یہ مجھے گرفتار کرنے نہ آئے ہوں، آپ مجھے بچا سکتے ہیں؟ حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں بچا سکتا ہوں۔ شمونہ مجھے اپنے ساتھ اونٹنی پر سوار کر کے لے چلیے، جلدی کیجیے۔ حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے جلدی سے شمونہ کو اونٹنی پر سوار کیا، پھر خود سوار ہوئے اور اسے تیزی سے دوڑا دیا۔ خوش قسمتی سے سواروں نے شمونہ کو نہیں دیکھا اور وہ آگے بڑھ گئے۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سیریز میں آج کی قسط میں بس اتنا ہی۔ آگے آنے والی مزید ویڈیوز میں یہ جاننے کے لیے کہ وہ شمونہ کون تھی اور حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے اس کو کیسے بچایا، یہ جاننے کے لیے اس چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اور ساتھ ہی بیل کا آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ آگے آنے والی مزید دلچسپ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔